کفار مسلط ہم پہ ہوئے، اسلام سے جب ہم دور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا۔ اسلام سے نسبت ہم کو نہیں، اس توڑ سے ہم بے نور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے۔ منہ حکم خدا سے موڑ لیا، کفار سے رشتہ جوڑ لیا۔ منہ حکم خدا سے موڑ لیا، کفار سے رشتہ جوڑ لیا۔ اسلام کے گھر میں پل کے جواں، اسلام کا دشمن بن ہی گئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے۔ کفار مسلط ہم پہ ہوئے، اسلام سے جب ہم دور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ میری محترم ماں اور عزیز سامعات، میں نے سورۃ یونس کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں، اور یہ آیتیں ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ آیتیں یاد رکھنی چاہیے، اور جہاں بھی اللہ کے نیک بندوں کی، اولیاء اللہ کے واقعات یا کچھ کرامات بیان کیے جاتے ہیں تو سب سے بڑی اور سب سے اہم آیتیں یہی ہوتی ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان۔ قرآن مجید میں بے شمار لا تعداد آیات ایسی ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دونوں قسموں کا تذکرہ کیا ہے، جس میں سے ایک سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات۔ یہ آیت آپ سب کو معلوم ہے، بہت مشہور ہے، اور جس کا مطلب یہی ہے کہ ہر مومن، ہر سچے مومن کا ولی ہوتا ہے،
اور ہر سچے مومن کا ولی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور ہر مومن ولی اللہ ہے۔ اسی طرح ہر کافر مشرک کا ولی بھی ہوتا ہے، اور ہر کافر اور مشرک کا ولی کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ شیطان جو ہے کافر اور مشرک کا ولی ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ولیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اسی آیت میں سورۃ البقرہ کی اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اندھیروں سے، گمراہیوں سے نور کی طرف نکالتے ہیں، گمراہیوں سے نکالتے ہیں اور نور کی طرف لے کے جاتے ہیں اپنے ولیوں کو۔ اور اسی طرح دوسری آیت والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ جس نے کفر کیا، شرک کیا، ان کے ولی جو ہیں وہ شیطان ہوتے ہیں، اور یہ شیطان، یہ طاغوت انہیں نور سے، روشنی سے نکال کر، ہدایت سے نکال کر گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ، جن کی وفات سن 728 ہجری میں ہوئی تھی، یعنی تقریباً 800 سال گزر چکے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان۔ الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان۔ کتاب جو تھی وہ عربی میں تھی، اور یہ شیخ جو ہیں یہ دمشق کے رہنے والے تھے اور اپنے وقت کے دنیا کے بہت بڑے امام تھے۔ پورے عرب میں ان سے کوئی بحث نہیں کر سکتا تھا، توحید اور سنت کے علمبردار تھے۔ جیسا کہ ایک قصہ ہے کہ ایک ہندوستان کا ایک بہت بڑا عالم، جو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا، اس نے ہندوستان سے سفر کیا، اور ارادہ یہ تھا اس کا کہ ابن تیمیہ کو جا کے سیدھا کروں گا، سدھاروں گا، بحث کروں گا اور ان کو سیدھے راستے پر لاؤں گا۔ اہل بدعت جو دمشق میں تھے انہوں نے بہت اس کی خاطرداری کی، اور جو لوگ ابن تیمیہ کے مخالف تھے انہوں نے اس شخص کی بہت خاطرداری کی، اور جب مناظرے کے لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کے پاس وہ شخص بیٹھا تو شکست کھا کے بھاگا، کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ابن تیمیہ کو گرفت میں لانا بہت مشکل ہے۔ ابن تیمیہ ایک ڈال پر بیٹھتا ہے تو کب اچھل کر دوسری ڈال پر بیٹھ جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ وہ ابن تیمیہ جو ہے وہ علم کا دریا اور سمندر ہے، اس کو شکست دینا ناممکن ہے۔ الحمدللہ اس کتاب الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان کا ترجمہ ہمارے بر صغیر کے مختلف علماء نے اردو میں کیا ہے، اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ جن سے سب واقف ہیں، ابن تیمیہ کی کتابوں کے بڑے شیدائی تھے، بہت محبت کرتے تھے، اور ہمیشہ اہل حدیث کو مشورہ دیتے تھے کہ ابن تیمیہ اور ابن القیم کی کتابوں کا ترجمہ کریں۔ ہمارے معاشرے میں اولیاء اللہ کا بہت ہی عجیب معاملہ بنا دیا گیا ہے۔ اللہ کا ولی ہونا یہ کوئی کورس نہیں ہے۔ اللہ کا ولی ہونا یہ کوئی کورس نہیں ہے کہ آپ کو ٹائٹل مل جائے گا کہ اگر آپ نے یہ ڈگری حاصل کر لی
یہ کورس لیا اور اس میں کامیاب ہو گئے، ڈگری حاصل کر لی تو آپ ولی اللہ بن گئے؟ نہیں۔ عزیز سامعات، آج ہمارے معاشرے میں یہ غلط بات مشہور ہو گئی ہے کہ جب کسی سے کوئی کرامت نظر آ جاتی ہے، تبھی ہم اسے ولی اللہ کا خطاب دیتے ہیں۔ ایک عالم دین ہیں انڈیا کے، جن کا نام ہے شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ۔ ان کی تقریر میں نے سنی، وہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں ایک واقعہ سنایا۔ کہتے ہیں کہ میں یو پی میں تھا اور پاکستان سے کوئی پیر بلائے گئے تھے۔ اب جب ان پیر صاحب کے آنے سے پہلے ہی ان کی کرامتیں نیوز پیپر میں چھپنی شروع ہو گئیں کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں پیر صاحب خود بخود دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور آپ تو جانتے ہیں باہر کے ملکوں میں آٹومیٹک دروازہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ آٹومیٹک دروازہ جو ہے وہ اگر کتا بھی سامنے آ جائے، کھڑا ہو جائے تو کھل جائے گا، لیکن گلدستہ پیش کرنے والوں نے مشہور کر دیا کہ یہ بابا جو بہت پہنچے ہوئے ہیں، ان کی کرامت کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ دروازے کے پاس آتے ہیں تو دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے، اور یہ ولی اللہ ہیں۔ حالانکہ ان کے آنے سے تو ان کے گھر کا دروازہ بھی جب تک نہ کھٹکھٹائے نہیں کھلتا۔ تو اکثر معزز سامعات، اکثر پیروں کو ان کے مرید فضول میں بڑھا چڑھا کر اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہندوستان میں ایک مشہور عالم تھے جنہوں نے یہ مشہور کیا ہوا تھا اور اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لا چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نیچے بیٹھے اور 1 مرتبہ اوپر چڑھ کے بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ کرامت ایسی بیان کر دی جاتی ہے، ایسی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن اہل سنت اور جماعت اور اہل حدیثوں کے نزدیک کرامت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے امام شافعی کو دیکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں سب سے بڑی انسان کی کرامت یہ ہے کہ اللہ اس کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور سبحان اللہ، اس کی کیا شان ہے کہ اس فتنے کے دور میں کتاب و سنت پر عامل ہو، عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہو۔ اب ولیوں کے متعلق ہمارے معاشرے میں جتنے فرقے ہیں ان میں سے ایک فرقہ کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کے علاوہ اس کو شاید قرآن پاک کی کوئی آیت یاد ہی نہ ہو۔ اور دوسرا فرقہ ہے ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ۔ یہ تو شاید یہ فرقہ جو ہے شاید سورۃ الفاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتا ہوگا۔ اور تیسرا فرقہ کون سا ہے؟ تیسرا فرقہ جو یہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ایک اور فرقہ ہمارے معاشرے میں نکلا ہوا ہے جو مشہور ہے کہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ عزیز سامعات، یہ بات یاد رکھیے گا کہ پہلے بدعت اور خرافات آتی ہے اور لوگ قرآن اور حدیث کی صرف اور صرف وہی آیات بیان کریں گے جن سے ان کی بدعت کا ثبوت ملتا ہوگا۔ پوری آیت یا پوری حدیث ہرگز نہیں سنائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، آئیے دیکھیے الا کا کیا مطلب ہے۔ الا کا مطلب ہے کسی کو توجہ کرنا، جیسے اردو میں کہتے ہیں ذرا سنیے یا ذرا سنو، اور انگلش میں کہتے ہیں ہیلو۔ اسی طرح اللہ ہمیں توجہ کر کے فرما رہے ہیں الا
سنو، اولیاء اللہ، جو اللہ کے اولیاء ہوں گے انہیں نہ تو خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ یہ دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے، ان دونوں چیزوں میں، خوف اور غم، ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، کہ موت کے وقت اولیاء اللہ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ ہمیں کہاں لے کر جایا جائے گا۔ اس لیے جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ موت کے وقت فرشتہ ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ام المومنین حضرت عائشہ کی حدیث میں آتا ہے کہ مومن اتنی بشارتیں سنتا ہے موت کے وقت میں تو اس کی روح جو ہے وہ بے قرار ہو جاتی ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے جلد سے جلد لے چلو، میری روح کو جلد سے جلد نکال لو۔ کس لیے؟ اس واسطے کہ اولیاء اللہ کو دنیا چھوڑنے کا کوئی غم اور آخرت میں اللہ سے ملاقات کرنے کا یا آخرت میں جانے کا کوئی خوف نہیں ہوتا، انہیں کوئی غم دنیا کو چھوڑنے کا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اولیاء اللہ جو ہیں، مومن جو ہے، اس سے جو چیز چھٹ رہی ہے اس سے زیادہ اچھی چیز مل رہی ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بشارتیں مل گئی ہیں۔ یہ ولیوں کی سب سے بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ آئیے اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں۔ فرمایا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہوتے ہیں، خالص توحید پر ہوتے ہیں، اور کیا ہوتے ہیں؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، تقوی والے ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں تقوی کس کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیے تقوی دو چیزوں کا نام ہے، طاعت اللہ بفعل المامورات وترک المنکرات، اللہ کے اوامر پر، اللہ کے حکموں پر عمل کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جانا، باز آ جانا، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور یہ جن کے اندر صفات موجود ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اب ہم حدیث کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کون ہیں۔ حضرت عمیر بن قتادہ، امام ابو داود، امام ترمذی، امام مسند احمد نے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب اونٹنی پر سوار تھے تو اعلان کیا الا الا، فرمایا الا ان اولیاء اللہ المصلون، الا ان اولیاء اللہ المصلون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا من یقیم الصلاة الخمسة التي كتب عليهن ويصوم رمضان ويحتسب صومه ويعلم أنه حق عليه ويعطي زكاة ماله ويحتسبها ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها، جو لوگ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ پابندی کرتے ہیں کہ وہ نماز جو ہے ہم پر فرض ہے، اگر ہم چھوڑ دیں گے نماز تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور وہ رمضان شریف کے روزے بھی رکھتے ہیں۔ نماز رمضان کے روزے اس لیے رکھتے ہیں، اس احتساب کے ساتھ رکھتے ہیں کہ ان روزوں کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عادتاً روزہ نہیں رکھتے، اجر و ثواب کی نیت سے اور نیکی کمانے کی نیت سے روزہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
اگر کوئی اس نیت سے روزہ رکھے کہ محلے کے لوگ کہیں گے کہ نماز تو پڑھتا نہیں ہے، اب روزہ بھی نہیں رکھتا، تو میں چلو روزہ رکھ لیتا ہوں لوگوں کو دکھانے کے لیے. ایسا نہ ہو کہ یہ محلے والے مجھے عیدگاہ میں جانے پر پابندی لگا دیں. اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا، نماز تو ویسے ہی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھوں گا، تو محلے والے مجھے عیدگاہ میں جانے پر پابندی نہ لگا دیں. تو اس لیے میں روزہ رکھ لیتا ہوں. اگر احتساب نہیں کیا اور نیت اچھی نہیں ہے اور نیت میں فطور ہے، اجر و ثواب کی نیت بھی نہیں ہے، تو ایسے روزے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. نمبر 3، وَيُعْطِيَ زَكَاةَ مَالِهِ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی دیتا ہے اور اللہ سے احتساب بھی رکھتا ہے، یعنی اچھی امید کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دیتا ہے. جیسے کہ نماز اجر و ثواب کی خاطر اور روزہ بھی اجر و ثواب کی خاطر رکھا تھا، اسی طرح یہ زکوٰۃ بھی صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہی نکالتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے. نمبر 4، وَيَجْتَنِبَ الْكَبَائِرَ الَّتِي مَنَعَ اللَّهُ عَنْهَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بچتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ ولی اللہ کی صفات ہیں. اللہ اکبر. اللہ یہ صفات ہم میں پیدا کر دے. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور زکوٰۃ دینا اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا اور متقی اور پرہیزگار بن جانا، یہی ولی اللہ ہے. یہ ولی اللہ کی صفات ہیں اور یہی ولی اللہ ہے. یعنی وہ کبیرہ گناہوں سے بچے. تو صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، ہمیں بتائیے وہ کبیرہ گناہ کیا ہیں جن سے بچنے کے بعد ہی انسان ولی بن سکتا ہے. پوچھا وما ہن، وہ کتنے کبائر ہیں یا رسول اللہ؟ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ 9 کبائر ہیں، وہ 9 بڑے بڑے گناہ ہیں. جب تک انسان نماز، روزہ، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ان 9 گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. اب دیکھتے ہیں وہ کون سے 9 کبیرہ گناہ ہیں. نمبر 1، الاشراک باللہ، شرک سے بچنا. جو شخص اپنا سجدہ کرواتا ہوگا یا اپنے آپ کو متبرک سمجھتا ہوگا، جو شخص خود ہی شرک کا مرتکب ہو رہا ہوگا، وہ کیسے ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ اپنے آگے سجدہ کرواتا ہے، اپنے آگے ان لوگوں کو جھکاتا ہے، اور جب کوئی ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. اسی طریقے سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں، اور یہ واقعہ بھی شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ میں UK گیا ہوا تھا. وہاں مجھے ایک صاحب زبردستی ایک مدرسے میں لے گئے کہ یہاں ایک حافظ صاحب بڑے ولی ہیں. ایک حافظ صاحب رہتے ہیں اس مدرسے میں، آئیے ان سے ملاقات کراتا ہوں آپ کی. وہ مجھ کو لے گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑے ولی ہیں. کہتے ہیں میں ان کے ساتھ چلا گیا تو میں نے وہاں دیکھا ایک صاحب کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ایک شخص پانی لے کر کھڑا ہوا ہے اور دوسرا شخص پیالہ لے کر کھڑا ہوا ہے. یہ ولی اللہ صاحب جو ہے جب کلی کرتے ہیں، دانت کھودتے ہیں، تو جلدی سے پہلا آدمی جو ہے انہیں کلی کے لیے پانی دیتا ہے اور دوسرا جو پیالہ پکڑے کھڑا ہے اس میں یہ اپنے منہ کی غلاظت، تھوک اور کلی کا پانی پیالے میں ڈال دیتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ سب میرے سامنے ہو رہا تھا. کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اس پیالے کا اب کیا کرو گے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ بعد میں یہ کلی اور ناک کا گندا پانی ہم آپس میں تقسیم کریں گے اور پی لیں گے برکت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ان شیخ صاحب کی برکت ہمیں بھی حاصل ہو. استغفر اللہ العظیم.
دیکھیے انہوں نے اپنے عقیدوں میں ولی کی اتنی اہمیت بٹھائی ہوئی ہے کہ اس کا گندا پانی پینے سے وہ باعث نجات ہو جائیں گے، اللہ ان کی نجات کر دے گا۔ کتنی زیادہ یہ غلط عقیدہ اور غلط بات ہے۔ اب آپ خود سوچیے اور فیصلہ کیجیے، کیا یہ انسان ولی ہو سکتا ہے؟ جو شرک سے نہیں بچ رہا وہ ولی ہو سکتا ہے؟ جو اپنا جھوٹا اور اپنی گندگی اور اپنی پوجا پاٹ لوگوں کو سکھا رہا ہے، کہ یہ ولی ہو سکتا ہے؟ یہ تو ولی الشیطان ہوگا، جو شرک کرے گا اور شرک پر راضی ہوگا۔ دیکھیے دوسرا کیا ہے، دوسرا الکبائر، کبیرہ گناہ، قتل النفس المؤمن، کسی بے گناہ مسلمان مومن کو قتل کرنا۔ اور نمبر 3 والفرار من الزحف، نمبر 4 وقذف المحسنہ، نمبر 5 واکل الربا، نمبر 6 واکل مال الیتیم، نمبر 7 والحاد فی المسجد، اور وعقوق الوالدین۔ نمبر 8 السحر، جادو کرنا یا کسی پر جادو کروانا، اور یا کسی پر جادو کروانا۔ اور جادو جو ہے وہ مٹی کی پتیلی ہو یا کیلے کا پتا ہو، یا پھر کوئی بابا اگر تعویذ کے نام پر بھی تعویذ لکھ کر دے دے پتیلی پر یا کیلے کے چھلکے پر یا کاغذ کے ٹکڑے پر تعویذ لکھ کر دے دے، تو جادو جو ہے وہ جادو ہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک قصہ ہے کہ ایک بہو آتی ہے پیر صاحب کے پاس اور آ کر جیسے کہتی ہے کہ میری ساس بہت بولتی ہے، ہر وقت جھگڑا کرتی رہتی ہے، میرا جینا حرام کیا ہوا ہے، آپ کچھ دے دیجئے کہ میری ساس جو ہے بولنا چھوڑ دے، چیخنا اور لڑنا جھگڑنا میرے ساتھ چھوڑ دے، کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے۔ تو پیر صاحب نے ایک کاغذ دیا اور کہا لو بیٹا یہ لے جاؤ اور لے جا کر اس کو اپنے کہیں بھی بھاری چیز کے نیچے رکھ دینا، لیکن بس جب تم رکھنا شروع کرو گی اس کے بعد سے تمہاری ساس کچھ بھی کہتی رہے، کچھ بھی کہے، برا بھلا کہے، کچھ بھی کہے، تم نے خاموش رہنا ہے، اپنی زبان کو بند رکھنا ہے، کسی بات کا جواب نہیں دینا۔ وہ خوشی خوشی یہ تعویذ لے جاتی ہے اور لے جا کر الماری کے نیچے رکھ دیتی ہے، بھاری الماری کے نیچے رکھ دیتی ہے، اور پھر ساس اپنی عادت کے مطابق بولتی بالتی ہے، غصے ہوتی ہے، چیختی ہے، جو بھی کچھ کہتی ہے، لیکن اس نے تو بابا کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہاں میں زبان نہیں کھولوں گی، یہ بالکل چپ رہتی ہے اور زبان بالکل نہیں چلاتی اور نہیں جواب دیتی ہے۔ آخر کیا ہوتا ہے، بولتے بولتے وہ بوڑھی جو ہے ساس ماں وہ پریشان ہو جاتی ہے، کتنا میں اس کو برا بھلا کہتی ہوں لیکن یہ تو جواب ہی نہیں دیتی، خاموش رہتی ہے۔ ایک دفعہ پیار سے اس کو اپنے گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا مجھے معاف کر دے۔ اب یہ بہو جو ہے دوڑی دوڑی پیر صاحب کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے شیخ صاحب، پیر صاحب، میں تو قربان جاؤں، آپ نے کیا اتنا اچھا تعویذ دیا کہ میری ساس نے تو آج مجھے گلے لگایا اور مجھ سے معافی مانگی اور ہمارا تو لڑائی جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ پیر صاحب کہتے ہیں جاؤ وہاں سے بیٹا وہ تعویذ واپس لے آؤ۔ یہ جاتی ہے اور جا کر کاغذ کو نکالتی ہے اور لا کر پیر صاحب کے ہاتھ میں دیتی ہے، تو پیر صاحب جو ہیں اس کاغذ کو کھول کر دکھاتے ہیں، کہتے دیکھو یہ کورا کاغذ ہے، میں نے اس پہ کچھ بھی نہیں لکھا تھا، تم نے زبان بند کر لی، لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا۔ ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ تعویذ کھول کر، یہ پرچہ کھول کر پیر صاحب نہ دکھاتے تو اس کا تو ایمان خراب ہو گیا تھا نا، اس کا تو ایمان خراب ہو گیا تھا۔ اور یہ تو ہمیشہ یہی سمجھتی بہو کہ پیر صاحب سے تعویذ لیا تھا تو میری ساس نے لڑنا جھگڑنا ختم کر دیا اور ہم میں آپس میں محبت ہو گئی۔ تو آج کل تعویذوں کے نام پر بھی جادو کیا جاتا ہے جس سے عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب جادو سے بچیں۔ یہ جادو بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔
بعض روایتوں میں تو شرک کے فوراً بعد جادو کا نمبر آتا ہے کہ جادو کرنا یا کروانا دونوں ہی کبیرہ گناہ ہیں. اللہ ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے. اور نمبر 9، خانہ کعبہ کی توہین کرنا. خانہ کعبہ کی یعنی حرم شریف کی عزت نہ کرنا، اس کا احترام نہ کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے آپ کو ان 9 گناہوں سے بچائے گا، نماز، روزہ اور بقیہ صفات کے ساتھ اس نے اپنی زندگی گزاری، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص نبی کے ساتھ جنت میں جائے گا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں جائے گا، جس جنت کے دروازے کی چوکھٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سونے کی بنائی ہے. یاد رکھیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولی کی صفات بتا دی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ فرائض کی پابندی اور کبائر سے اجتناب کرنا. انسان اگر ولی بننا چاہتا ہے، میں اور آپ اگر ولی بننا چاہتے ہیں، تو ولی بننے کے لیے ایک چیز یہ بھی ضروری ہے. عبداللہ بن عباس اور عبداللہ ابن مسعود اور بہت سارے سلف صالحین سے پوچھا گیا کہ ولی کون ہوتا ہے، تو جواب ملا ولی کو اس کی کرامت دیکھ کر ولی مت سمجھنا. ولی تو وہ ہے جو جس کی صفت ایسے بیان کی سلف نے، الذین اذا رأوا ذکر اللہ کے ولی کو دیکھ کر لوگوں میں اللہ کے ذکر اور اللہ کی فرمانبرداری کا جذبہ پیدا ہو جائے. کسی ولی اللہ کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں اللہ کے ذکر کرنے کا اور اللہ کی فرمانبرداری کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. سب سے بڑی علامت یہ ہے ولی اللہ کی کہ اس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، اس کو دیکھ کر دینی مجلسوں میں بیٹھنے کا شوق پیدا ہو جائے. اللہ کے ولی کو دیکھ کر اپنے بیٹے کو عالم بنانے کی خواہش، عالم بنانے کا جذبہ پیدا ہو جائے. تو سمجھ جائیے ایسا ہی انسان ولی اللہ ہوتا ہے. سنن ترمذی سے مروی ہے، پوچھا گیا ای الناس افضل، امت مسلمہ میں سب سے اچھا انسان کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا جس شخص کو دیکھ کر تمہیں اللہ کی یاد آ جائے. اللہ اکبر. جس شخص کو دیکھ کر تمہیں اللہ کی یاد آ جائے، ان کو دیکھنے سے دین کا شوق پیدا ہو جائے. کسی کی کرامت اس کا ولی ہونے کی دلیل ہرگز نہیں ہے، کیونکہ کسی مردہ کو زندہ کر دینا یا کسی زندہ کو مردہ کر دینا اتنی بڑی کرامت ہے، لیکن کیا یہ کرامت کسی کو ولی بن جانے کا سرٹیفکیٹ دے سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. کیونکہ مردہ کو زندہ کر دینا کون کرے گا؟ قیامت کے قریب کون کرے گا؟ سب کو معلوم ہے آپ کو؟ آئیے میں بتاتی ہوں کون کرے گا. دنیا میں لوگوں کے سامنے زندہ کو مردہ اور مردے کو زندہ کون کرے گا؟ یہ حرکت دجال کرے گا، مگر وہ کرامت دکھانے کے باوجود اللہ کا ولی نہیں ٹھہرایا جائے گا. اللہ کا ولی نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو کافر ہوگا، اس کی نشانی پر کافر لکھا ہوگا. بادلوں کو حکم دے گا تو بارش ہو جائے گی. ایک آدمی کو تلوار سے 2 ٹکڑے کر دے گا، ایک اس کنارے اور دوسرے کنارے گر جائے گا. ایک ٹکڑا ایک کنارے پر، دوسرا ٹکڑا دوسرے کنارے پر کٹ کے گر جائے گا. پھر وہ اس کو حکم دے گا کہ جڑ جاؤ، اور وہ زندہ ہو جائے گا. تو انسان جو ہے وہ جڑ جائے گا، زندہ ہو جائے گا. تو عزیز ماں اور بہنوں، یہ کرامتیں کوئی معیار نہیں ہیں. معیار تو عمل صالح ہے، اور معیار تو ایمان ہے، اور معیار حب للہ والبغض فی اللہ. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارے سارے تعلقات صرف اللہ کے لیے ہو جائیں، ہمارا لین دین بھی اللہ کے لیے ہو. اس کو قرآن مجید نے فرمایا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي
للہ رب العالمین لا شریک لہ، ہماری زندگی ہماری موت اللہ کے لیے ہو۔ ایک ولی کا معیار یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان اگر کسی سے محبت کرے یا کسی سے نفرت کرے تو کس کے لیے کرے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرے۔ اللہ کے لیے محبت کا کیا مطلب ہے؟ آئیے دیکھیے، اللہ کے لیے محبت کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ ہمیں اس شخص سے اس لیے محبت ہے کیونکہ یہ ہمیں اچھے دین کی بات بتاتا ہے۔ اس سے دوستی اور محبت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ کاش ہمارا بھی یہی معیار ہو جائے۔ آج تو ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ سارے تعلقات کا معیار دنیا داری اور سیاست ہی بن گئی ہے۔ اگر ہمارے فیور میں کوئی بات کرتا ہے تو صحیح ہے، اگر ہمارے فیور میں شیعہ بھی کوئی بات کہتا ہے ہماری طرف، ہماری حمایت میں، ہمارے فیور میں کوئی بات کرتا ہے تو ہم شیعہ کو بھی مسلمان کہہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ شیعہ ہمارے فیور میں بات کر رہا ہے، ہماری پارٹی کا ہے، ہماری طرف کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسی باتوں اور ایسی حرکتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ہماری سیاست کے خلاف کوئی بولتا ہے تو اگر فرشتہ بھی ہو تو ہم اسے شیطان کا خطاب دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سا معیار ہے جو آج کل اس دنیا میں، اس ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے؟ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ عزیز ماں اور بہنوں، ہمیں سوچنا چاہیے سچا اللہ کا ولی بننے کے لیے ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے۔ قوم بھی نہیں، ملت نہیں، سیاست نہیں، کوئی پارٹی نہیں، بلکہ ہمارا معیار محبت اللہ کے لیے اور نفرت اللہ کے لیے۔ محبت کسی سے ہو تو اللہ کے لیے، اور نفرت بھی ہو تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ آئیے دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا ان للہ عبادا لیسوا بانبیاء ولا شہداء یغبطهم النبیین والشہداء على منازلهم وقربهم من اللہ فجثى رجل من الأعراب من قاصية الناس وألوى بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يخبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله أنعتهم لنا حلهم لنا يعني صفهم لنا وسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الأعرابي وقال هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله۔ سبحان اللہ، ہمارے کتنے بندے ایسے ہوں گے جو نہ تو نبی ہوں گے نہ شہداؤں میں سے ہوں گے، لیکن ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایسے اعلیٰ مقام پر بٹھائیں گے کہ انبیاء اور شہداء بھی انہیں دیکھ کر للچائیں گے اور تمنا کریں گے کہ کاش یہ نور کا مقام ہمیں ملا ہوتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، بلکہ ایک اعرابی نے پوچھا جو لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہداء ہوں گے تو انہوں نے کیا عمل کیا تھا کہ ان کے مقام کو دیکھ کر نبی اور شہید بھی رشک کریں گے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام خوش ہوئے، اس اعرابی کے اس سوال سے خوش ہوئے۔ آپ پھر فرمایا، ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی قرابت داری نہیں تھی، مگر عقیدے کا، منہج کا، دین کا تعلق تھا، عقیدے کا، منہج کا، دین کا تعلق تھا۔ تو وہ لوگ آپس میں اس لیے محبت کرتے تھے کہ ان کا دین اور ان کا عقیدہ صحیح ہے، ایک ہے۔
تو اللہ کی خاطر یہ آپس میں محبت کرتے تھے کہ یہ شرک اور بدعت سے بچا ہوا ہے، اس لیے محبت کرتے تھے آپس میں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اللہ کے ولی ہیں، انہی کا یہ مقام ہوگا، نور کا مقام ہوگا روز محشر میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت اور برکت سے اس مقام پر بٹھائے اور آپس میں ایک دوسرے سے دین کی خاطر البغض للہ والحب للہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث سننے کے بعد اب ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم کو کس سے محبت کرنی چاہیے، اور آدمی کو اپنی رفیق حیات چننے کے لیے کیا چوائس اس کی ہونی چاہیے، یا پھر ہم کو اپنا داماد دیکھنے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، بر دیکھنے کے لیے کیسا داماد دیکھنا چاہیے۔ ہم سب کو چاہیے کہ بہت سوچ سمجھ کر کام لے۔ ہمارا رفیق حیات، ہماری بہو اور ہمارا داماد ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہو، سنتوں کو اپنانے والا ہو، فرضوں کی ادائیگی کرنے والا ہو، منکرات سے بچنے والا ہو۔ اور جب یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہوں گی، یہ صفات اولیاء موجود ہوں گی، تو سبحان اللہ، اور پھر اللہ کے لیے محبت کرنے والا ہو اور اللہ کے لیے ہی کسی سے بغض رکھنے والا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اگر ہم کسی امام مسجد سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، کسی داعیہ سے، کسی معلمہ سے، کسی استانی سے، استادہ سے ہم دین کی خاطر محبت کرتے ہیں، اور کبھی زندگی میں ہمیں اس استادہ سے یا اس داعیہ سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، کوئی رنج، کوئی بات پہنچ جاتی ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم کبھی بھی اللہ کی اس درسگاہ کو، اس مسجد کو نہ چھوڑیں۔ اگر امام سے کسی کی تو ہو جاتی ہے یا کوئی برائی اس امام میں نظر آ جاتی ہے، حالانکہ ہم دین کی خاطر اس سے محبت کرتے تھے اور وہ بڑا اچھا داعی ہے اور اسلام کا داعی ہے اور امام مسجد ہے، تو ہم اس سے محبت کرتے تھے۔ اب دنیا کی کوئی اونچ نیچ کی خاطر ہم کو چاہیے کہ ہم مسجدوں میں آنا نہ چھوڑیں، یا پھر مدرسوں کو، جس درسگاہ میں ہم پڑھنے جاتے ہیں یا درسگاہ میں سننے جاتے ہیں درس اللہ کے رسول کے پیغامات، تو اس جگہ کو ہم نہ چھوڑیں، کیونکہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کرتے تھے اور اس شخص سے محبت ہم دین کی خاطر کرتے تھے۔ تو دنیاوی چیزیں جو ہیں ہماری اس دینی محبت پر حاوی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے علماء کہتے تھے سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انسان کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے۔ حضرت ابو مالک الاشعری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی حدیث جو میں نے پیچھے بیان کی ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو ذرا سنو اور عقل سے سنو اور عمل کرو، غور سے سنو۔ اللہ کے بعض بندوں میں ایسے بندے بھی ہیں جو نہ تو نبی ہوں گے، نہ ہی شہید ہوں گے، اور انبیاء اور شہداء بھی ان کے مقام پر رشک کریں گے اور یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں یہ مقام مل جاتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس شخص نے پوچھا، اس اعرابی نے، تو آپ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اعرابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ان کا ناک نقشہ تو بتا دیجئے، ان کا کلر، ان کی ذات تو بتا دیجئے کہ وہ کون ہوں گے، کیسے ہوں گے، کس طرح کے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے حدیث جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے تھے تو صدیق بھی چپ تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی خاموش بیٹھے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی خاموش بیٹھے ہیں، اور بہت سے صحابہ کرام بھی خاموش بیٹھے ہیں، لیکن سبحان اللہ، شوق کس کو ہوا؟ وہ بدو جو بالکل جاہل اور ان پڑھ تھا لیکن اسلام لایا ہوا تھا، شوق کے مارے چیخ پڑا اور زور سے بولا، یا رسول اللہ، ان کی شکل تو بتا دیجئے، ان کا حال، ان کا نسب، ان کی صفات تو بتا دیجئے کہ وہ کون ہوں گے جو اتنے اونچے اعلیٰ مقام پر بیٹھے ہوں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کوئی پہچان نہیں بتائی،
یہ نہیں کہا کہ سب وہ چائنیز ہوں گے یا پاکستانی ہوں گے یا سعودی ہوں گے، سوری ہوں گے یا ترکیہ ہوں گے یا ہندی ہوں گے، نہیں، فرمایا کہ بلکہ وہ تو دنیا کے ہر چپے چپے سے ہوں گے، وہ تو اللہ کے لیے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے والے ہوں گے، یہی ان کی صفات ہوگی۔ یہ ولی اللہ مختلف شکل کے، مختلف علاقوں کے ہوں گے، ان کو کہیں رشتہ داروں نے بائیکاٹ، ان سے کہیں ان کے اپنے رشتہ داروں نے بائیکاٹ کیا ہوگا دین کی خاطر، توحید کی خاطر، کہیں ان کے بیوی بچوں نے ان کو چھوڑ دیا ہوگا کہ وہ شرک و بدعت نہیں کرتے تھے، اس واسطے ان کو بیوی بچوں نے چھوڑ دیا ہوگا، رشتہ داروں نے، برادری نے چھوڑ دیا ہوگا، اور انہوں نے دینداروں سے، توحید والوں سے، موحدین سے محبت کی ہوگی اور بدعتوں کو انہوں نے چھوڑ دیا ہوگا۔ اور انہوں نے پکڑا ہوگا تو کس کو پکڑا ہوگا؟ جن کا عقیدہ قرآن اور سنت کا ہوگا۔ فرمایا یہی لوگ ایک ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم سب بھی ایک ساتھ ہوں گے، اور فرمایا یہی ولی اللہ ہوں گے۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اپنا ولی اللہ بنا دے، اور اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والا بنا دے، اور اللہ تو اپنے لیے ہی ہم کو اپنے بندوں سے بغض کرنے والا بنا دے، تیری خاطر بغض رکھیں اور تیری خاطر ہی تیرے نیک بندوں سے محبت کریں۔